ویلکم بیک. امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں. NBC نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں. وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے. ہم وہاں فوری انتخابات نہیں کرا سکتے کیونکہ اس وقت عوام کے لیے ووٹ ڈالنا ممکن نہیں. ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا. صدر ٹرمپ نے مزید کہا وینزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں گے جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی. اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے 18 ماہ سے کم وقت لگ سکتا ہے. وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سمیت دیگر شامل ہیں. روس، چین اور وینزویلا نے امریکہ سے مادورو اور ان کی اہلیہ کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سلامتی کونسل سے خطاب میں روسی اور چینی مندوب نے امریکی فوجی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا. روسی سفیر نے کہا کراکس میں امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں. اصل میں امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. سوال کیا کہ کیا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا اب کوئی وجود نہیں رہا؟ کیا اب ہمیں امریکہ سے حکمرانی کا طریقہ سیکھنا ہوگا؟ کیا قوموں کا حق کے رائے دہی ختم ہو گیا؟ چینی مندوب نے کہا چین امریکہ کی اس غنڈہ گردی کی مذمت کرتا ہے. مستقل رکن ہوتے ہوئے امریکہ نے بین الاقوامی برادری کے تحفظات کا احترام نہیں کیا. امریکہ نے وینزویلا کی سالمیت پر حملہ کیا. کوئی بھی ملک بین الاقوامی جج نہیں. امریکہ اپنی روش ترک کرے اور سخت اقدامات سے باز رہے. امریکی کارروائی قانون کے مطابق نہیں، وینزویلا میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ ہے. سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ اور سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی نمائندہ روزمیری ڈیکارلوکا نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا. انہوں نے گوتریس کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا وینزویلا میں عدم استحکام خطے میں ممکنہ اثرات پر گہری تشویش ہے. مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا. ایسی تمام کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کرتے ہیں جو وینزویلا کے عوام کو پرامن راستہ تلاش کرنے میں مدد دے. ریاستوں کی سیاسی آزادی کے احترام کا مطالبہ بھی کیا. وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری قانونی ہے. امریکی مندوب مائک والز کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب. کہا مادورو کو منشیات کے عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا. یہ معاملہ وینزویلا یا اس کے عوام کے خلاف نہیں ہے. مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا. مادورو وینزویلا کے عوام کو دباؤ میں رکھنے کا ذمہ دار ہے. United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. پاکستان نے وینزویلا میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے اجلاس سے خطاب میں کہا فریقین تحمل، مکالمے اور سفارتکاری سے حل تلاش کریں. دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں سے دوچار ہے. Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The UN Charter also binds member states to sovereign equality, non-interference in the internal affairs of others, and settlement of international disputes by peaceful means. وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ پر نیو یارک کی عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی. دونوں نے الزامات مسترد کر دیے. نکولس مادورو نے جج سے کہا سر میں ایک اچھا اور مہذب انسان ہوں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا. دوران سماعت عدالت میں ایک شخص نے چیخ کر کہا مادورو اپنے جرائم کی قیمت چکائیں گے. نکولس مادورو اور اہلیہ پر فرد جرم عائد. دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا. مادورو نے کہا میں وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا، میں بے گناہ اور مہذب آدمی ہوں، ان میں سے کسی کا بھی قصوروار نہیں. مادورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلن سے بذریعہ ہیلی کاپٹر مینہٹن لایا گیا جہاں سے انہیں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا. دونوں نیلے اور نارنجی لباس میں تھے. مادورو کی اہلیہ نے بھی کوکین کی امریکہ اسمگلنگ اور منشیات کے ذریعے دہشت گردی کے الزامات مسترد کیے. 40 منٹ جاری رہنے والی سماعت میں دونوں نے ہیڈ فون سے ہسپانوی ترجمہ سنا. جج نے جب شناخت کی تصدیق طلب کی تو مادورو نے کہا میں نکولس مادورو وینزویلا کا اغوا شدہ صدر ہوں. مادورو اور ان کی اہلیہ نے
خود کو بے قصور ٹھہرایا. مدورو دوران سماعت نوٹ پیڈ پر لگائے گئے الزامات پر نوٹس لیتے رہے. مدورو کی اہلیہ کے لیے وکلا نے عدالت سے مناسب طبی سہولیات کی درخواست کی. سماعت کے اختتام پر حاضرین میں موجود ایک شخص نے چیخ کر کہا, مدورو اپنے جرائم کی قیمت چکائیں گے. مدورو نے جواب دیا, میں صدر اور جنگی قیدی ہوں. دونوں نے ضمانت کی درخواست نہیں دی. امریکی حکام نے مدورو پر نارکو دہشت گردی کی سازش, کوکین اسمگلنگ, مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے ہیں. جج نے مقدمے میں لمبی تاریخ دیتے ہوئے مدورو اور ان کی اہلیہ کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. مادورو کے بیٹے نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ آپ نے ہم سب کو مضبوط بنایا ہے. جب تک آپ واپس نہیں آتے ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے. وینزویلا محفوظ ہاتھوں میں ہے, ملک کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے. مادورو کے بعد وینزویلا کی قیادت کے لیے سب سے موزوں کون؟ CIA نے رپورٹ امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کر دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق قیادت کے لیے موزوں افراد میں وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کا بھی نام شامل ہے. فہرست میں شامل افراد وینزویلا میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر اور نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا کہتی ہیں, آزاد وینزویلا کو امریکہ کا توانائی مرکز بنائیں گے. فاکس نیوز سے انٹرویو میں ماریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز بھی منشیات اسمگلنگ کے اہم کرداروں میں سے ایک ہیں. جلد از جلد وینزویلا واپس جانے کا ارادہ ہے. ماریا نے بتایا, صدر ٹرمپ سے آخری بار 10 اکتوبر کو بات ہوئی تھی جب نوبیل انعام ملا تھا. اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا. وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچیں کہ ہمارے ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے. ہم واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں. گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہیں کرا سکتے. ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں. گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی رہنماؤں کی امریکہ کے لیے تلخی بڑھنے لگی. ڈنمارک کے وزیر اعظم نے پھر کہا ہے, سرحدیں طاقت کے زور پر تبدیل نہیں کی جا سکتی. صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. برطانیہ اور فرانس نے گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا, گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ گرین لینڈ ہی کرے گا. فرانس نے کہا, سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی. گرین لینڈ عوام کا ہے اور یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کریں. سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے کہا, ڈنمارک اور گرین لینڈ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اور فیصلے بیرونی دباؤ یا زبردستی نہیں تھوپے جا سکتے. برطانوی رکن پارلیمنٹ نے امریکی صدر سے ایوان میں سوال کر دیا. کہا, اگر امریکہ صدر مادورو کو پکڑنے کے لیے وینزویلا میں آپریشن کر سکتا ہے تو بین الاقوامی عدالت میں پیش کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو پکڑنا کیوں ممکن نہیں؟ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. If the United States can conduct an operation in Venezuela to capture Nicolas Maduro, an elected president, and put him on trial in American courts, then why is it impossible to capture Benjamin Netanyahu from Israel and bring him before international court? مزید خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے 78 شہروں تک پھیل گئے. سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں مزید کئی اموات ہوئیں. ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. ہر جگہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. فائرنگ سے 50 مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں. ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے مظاہرین کو سخت وارننگ دی ہے. ایرانی چیف جسٹس کا کہنا ہے, پرامن مظاہرین کے جائز مطالبات مانے جائیں گے مگر بیرونی سازشوں کو کچل دیا جائے گا. تخریب کار عناصر اور ان کے حامیوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. ایرانی چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹرز کو فسادیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم دے دیا. ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. ٹرمپ کے حامی اور خارجہ پالیسی کے ماہر لنسے گراہم کی ویڈیو عرب نیوز نے شیئر کر دی. ویڈیو میں لنسے گراہم کو سیاہ کیپ پہنے دعا اور اس امید کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ توقع ہے 2026 میں ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. عرب نیوز کے مطابق یہ کیپ جو ٹرمپ کے نعرے امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے دوسرے مقصد سے پیش کرتی ہے. ایسا لگتا ہے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی جانب اشارہ ہے.
And hope that 2026 will be the year that we make a run great. I pray and hope that 2026 will be the year that we make a run great. ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ इल्जामात मन घड़त और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने एक बयान में कहा, दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने इल्जामात को दुश्मन के मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दी और कहा, 12 रोज जंग में ईरानी फौज ने बहादुरी और अज़्म के साथ वतन का दिफा किया। ईरानी फौजी और कमांडर वतन के दिफा में शहीद हुए और तारीख का हिस्सा बन गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह फौज के सुप्रीम कमांडर और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। गलत मालूमात और डिजिटल दहशतगर्दी से इज्तनाब पेशा वराना जिम्मेदारी है। ईरानी सफीर ने अपील की, पाकिस्तानी मीडिया तस्दीक शुदा और मुस्तनद जराए पर इन्हिसार करे। ईरानी फौज ने माजी में अमरीकी फौजी गिरफ्तार करने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फौज ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर वीडियो जारी की जिसमें 10 अमरीकी फौजी जेर हिरासत दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तारीख से याद दहानी का उन्वान दिया गया है। वीडियो में एक अमरीकी फौजी को रोते हुए भी देखा जा सकता है। खातून फौजी ने सर पर स्कार्फ भी लिया हुआ है। 10 बरस पहले अमेरिका के 2 जंगी जहाज ईरान के समुद्री हुदूद में पकड़े गए थे। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि अमरीकी फौजी गलती से ईरान की समुद्री हुदूद में दाखिल हुए। माफी मांगने पर अमरीकी फौजी 16 घंटे बाद रिहा कर दिए गए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्हें शहर की मास्टर प्लानिंग और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादे के लिए फौरी इक़दामात करेंगे। इसकी तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। हेडक्वार्टर पहुंचने पर शंघाई अर्बन प्लानिंग की सरबराह ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी दिखाया और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम की तारीफ की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फार्मेसी तालिबा की खुदकुशी की कोशिश का वाकया। तालिबा का ऑपरेशन कामयाब। तालिबा की रीढ़ की हड्डी पर भी गहरी चोट आई है जो नुकसानदेह हो सकती है। पुलिस का कहना है तालिबा के अहले खाना से मालूमात ली हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त नहीं दी। वाकये की तमाम सीसीटीवी हासिल कर ली हैं। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर की तालिबा फातिमा ने यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश की थी। गुज़िश्ता माह भी इसी मकाम से एक नौजवान तालिब इल्म अवैस ने खुदकुशी की थी जिसकी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। हालिया वाकयात पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सरापा एहतजाज हैं। तालिब इल्मों का इल्जाम है फातिमा और अवैस ने यूनिवर्सिटी की पॉलिसियों से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी पहुंची लेकिन क्लास में नहीं गई। पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा अरबाई न्यूज यार मोहम्मद से। यार मोहम्मद बताइएगा। बिल्कुल जी, ये निजी यूनिवर्सिटी में तालबा के इकदाम खुदकुशी की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक तालबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई थी जिसके बाद वो क्लास में नहीं गई थी जबकि तीसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक वो किसी से फोन पर बात करती रही थी और ये बात की जो ड्यूरेशन है वो पुलिस के मुताबिक 8:30 पर लड़की ने तीसरी मंजिल से ये छलांग लगाई थी और तालबा ने कूदने से कबल आखिरी जो कॉल है वो मोबाइल से डिलीट भी कर दी थी और जो पुराना डाटा है वो भी पुलिस को नहीं मिला और क्योंकि ये नया मोबाइल उसने खरीदा था जबकि दोनों भाइयों से तफसीली बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे जबकि जो हासिल करदा नंबर है उनसे वो मुतमिन भी नहीं दिखी जा रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी मुलजिम मोनिस इलाही के असासे जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समात 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मोनिस इलाही की वालिदा कैसरा इलाही ने असासे जब्ती कार्रवाई को चैलेंज किया था। मोनिस इलाही ने कैसरा इलाही को अपना मुख्तार आम मुकर्रर कर रखा है।
جو ہے آپ کی پروموشن کا کیس، لاہور کی سیشن عدالت نے ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم مبارک کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔ وکیل NCCIA نے کہا تفتیشی افسر ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، عدالت سے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 1810 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,84,226 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار 1919 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مارکیٹ کریکشن کے بعد پھر بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ مثبت معاشی خبروں کی وجہ سے سرمایہ داروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ اور تو ایک بریک کا ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب بار کونسل نے میاں علی اشفاق کا لائسنس بحال کر دیا۔ میاں علی اشفاق کی درخواست پر پنجاب بار کونسل نے لائسنس بحال کیا ہے۔ عابد خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عابد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، پنجاب بار کونسل نے رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا ہے، اور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے اب یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا ہے تاکہ وہ اس معاملے پر مزید فردر کارروائی کریں۔ آج جو ہے وہ میاں علی اشفاق کو جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وہ پیش ہوں اور جا کر اپنے اعتراضات پنجاب بار کونسل کے سامنے اٹھائیں، تو وہاں جا کر پنجاب بار کونسل کے سامنے میاں علی اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں کیا اور کسی بھی طرح کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس کے خلاف کوئی الزام نہیں کیا، ان کے الزامات جھوٹی ہیں اور ان کو سنے بغیر یہ لائسنس معطل کیا گیا۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے اعتراضات سننے کے بعد میاں علی اشفاق کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا ہے اور معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد جو ہے وہ آج 2 بجے سماعت کریں گے، تو یہ رپورٹ جو ہے وہ لائسنس بحال کر کے عدالت کے روبرو پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد خان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت سینٹر آف ایکسلنس برائے انسداد تشدد سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا نوجوانوں کو درست سمت دکھانا اور حقائق سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریاست کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا معاشرتی انتشار اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے نوجوانوں کی شمولیت اور شعور بیداری حکومت کی ترجیح ہے۔ سینٹر آف ایکسلنس تحقیق، آگاہی اور انسداد تشدد کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ تعلیمی اداروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے مثبت بیانیے کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کراچی دورے پر PTI نے جلسے کی اجازت مانگ لی۔ PTI کراچی کے صدر راجہ اظہر اور سیکرٹری جنرل ارسلان خالد نے DC ایسٹ کو خط بھیجا۔ خط میں کیا لکھا گیا ہے فیض اللہ خان ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، PTI کراچی کے صدر راجہ اظہر اور جنرل سیکرٹری ارسلان خالد نے DC ایسٹ کو یہ خط لکھا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کراچی دورے کے موقع پر عوامی جلسے کے انعقاد کی اجازت طلب کی گئی ہے اور یہ اجازت مانگی گئی ہے مزار قائد سے متصل باغ جناح میں، اور اتوار کا دن جو ہے اس کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں PTI قیادت نے کہا ہے کہ ہمارا جلسہ پرامن ہوگا اور ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ PTI کا موقف ہے کہ یہ خط اب لکھ دیا گیا ہے اور جلسے سے متعلق اب ضلعی انتظامیہ کے مثبت فیصلے کا انہیں انتظار ہے۔ جی بہت شکریہ۔ صرف گاڑی والوں کو سہولت نہ دیں، غریبوں کو بھی جینے کا حق دیا جائے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں ہر طرف غریب آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر کا نظام نہیں چل رہا، ملک سے بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے۔ ریڑی والا، کابلی والا، پہنچے والا، کھوکھے والا، ان پر شہر میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ پیرا اور دوسرے لوگ ان کا سارا سامان الٹ دیتے ہیں، ریڑیاں توڑ دیتے ہیں، ان کے گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ اور میری اپیل ہے، میں اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ ان پر رحم کیا جائے، گاڑی والوں کے لیے سہولت نہ دی جائے، ریڑی والوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غریب آدمی پہ چولہا چلے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی میری اپیل ہے کہ ان غریبوں کی سنیں اور ان لوگوں کے گھروں میں بھی
चूल्हा जल सके ताकि वो आसान जिंदगी गुजार सके। शेख साहब कब तक फैसले हो सकते हैं यहाँ मुझे से? नहीं पता। कराची में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन जुनेद अजीज का कहना है सिंध हुकूमत को 4 अरब रुपए के चालान जमा कराने के बावजूद गंदम जारी नहीं की जा रही। गंदम की फौरी फराहमी शुरू न की गई तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। फ्लावर मिल्स को सिंध हुकूमत गंदम की कीमतें लेने के बावजूद गंदम जारी नहीं कर रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जुनेद अजीज कहते हैं कि सिंध हुकूमत को बता दिया है कि अगर सरकारी गंदम की फौरी तरसील शुरू न हुई तो आटे की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। 5 दिन गुजर गए, अभी तक जूनी रहेंगे किसी के सर पे। गंदम हमारे पास जितनी है वो पिस जाएगी तो क्या होगा। और एक दफा क्राइसिस डेवलप हो गया फिर चाहे हम कितना भी गंदम दे दें, कितना भी आटा मार्केट में दे दें, उसको सेटल होते होते 15-20 दिन लग जाएंगे। कराची शहर की योमिया तलब 1 लाख गंदम की बोरी है, लेकिन शहर को योमिया 50,000 बोरी मिल रही है। जुनेद अजीज ने कहा कि कराची की 90 फ्लावर मिल्स को सिंध हुकूमत ने फी मिल 16,600 बोरी गंदम का कोटा देने का ऐलान किया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चालान की रकम जमा कराने के बावजूद फ्लावर मिल्स को सिर्फ 3 से 4,000 बोरी गंदम जारी की गई। रोज की 1 लाख बोरी कम से कम चाहिए। डिलीवरी हो मिलों को 50,000 बोरी तो भी शॉर्टफॉल तो है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गंदम की दीगर सूबों को तरसील रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से ईरान के सफीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। तफसील बताएंगे राजा मोहसिन एजाज। जी राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और उनका ख़त नायब वज़ीर आज़म को पहुँचाया। इसके साथ साथ इस मुलाकात में ईरानी सफ़ीर की जानिब से पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में जो ताउन है उस पर जो इस वक्त तक की पेशरफ्त है उस पर ईरानी सफ़ीर की जानिब से नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया गया और पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा भी किया गया है। राजा मोहसिन एजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में शदीद सर्दी पड़ रही है। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। अस्तूर में -8, कलाम -7, स्कर्दू में -6 तक पहुंच गया। गोपस -5, हुंसा, मालम जब्बा, पड़ा चनार, कोयटा और नथिया गली में -4 डिग्री हो गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री, पिशावर में 4, लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची को भी सर्द हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया है। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत मजीद चंद दिनों तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। इस वक्त कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं अतिया अकरम, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अतिया, बताइएगा कि कैसा मौसम है? समेत सूबे के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। शुमाली बालाई अजला के पहाड़ों पर मगरबी हवाओं के कम सिलसिले के बाद बारिश और बर्फबारी के बाद से पूरी वादी जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में आ गई है, यखबस्ता हवाओं की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने मजीद चंद रोज सर्दी की ये शदीद लहर बरकरार रहने की पेशन गोई की है और इसके साथ साथ शहरियों से गर्म मलबूसात पहनने के साथ साथ सर्दी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी हैं। जी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कहते हैं बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। ICC या तो हमारे मैचेस बांग्लादेश में करवाए या श्रीलंका में, लेकिन भारत न जाने का फैसला हतमी है क्योंकि हमारी टीम वहां महफूज नहीं है। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार कर चुका है। যাব না, তারপরে ভেন্যু যদি ICC ঠিক করে যে বাংলাদেশে খেলা হবে বা শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি কারণ আমরা নিরাপত্তা বোধ করছি না। ইন্ডিয়া আমরা যাব না, তারপরে ভেন্যু যদি ICC ঠিক করে যে বাংলাদেশে খেলা হবে বা শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি কারণ আমরা নিরাপত্তা বোধ করছি না। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।